مفتی صاحب لیکن آپ ذرا یہ بتائیے کہ نشے کے حوالے سے قرآن و حدیث میں کیا احکامات موجود ہیں؟ سب سے پہلے یہ بھی بتائیے ساتھ ساتھ کہ انسانی جان کی جو اہمیت ہے جسے اسلام بار بار بیان کرتا ہے، اور موجودہ دور میں نشے کی جو اقسام اور طریقے ایجاد ہو چکے ہیں، ان کے حوالے سے اسلام کیا بتلاتا ہے؟ جنید بھائی، عہد رسالت میں جو نشہ عام تھا وہ شراب کا نشہ تھا، ٹھیک، اس لیے قرآن و سنت میں بنیادی طور پر شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا۔ ٹھیک ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت نازل فرمائی، فَاجْتَنِبُوهُ فرما کر اس سے مکمل اجتناب کرنے کا، اس سے دور رہنے کا حکم جاری فرمایا۔ درست۔ لیکن چونکہ زمانہ گزرتا گیا، نشے کی نئی نئی قسمیں ایجاد ہوتی گئیں، تو اس بنیادی حکم کی علت کی روح سے نئے نشوں کے احکام بھی فقہاء کرام بیان کرتے رہے۔ درست۔ نشہ دراصل کیا کرتا ہے؟ انسان کی عقل کو مغلوب کر دیتا ہے۔ نمبر 2، اس کا دوسرا بڑا نقصان انسان کی صحت، اس کی فکری صلاحیت کو ہوتا ہے۔ نمبر 3، نشے والا شخص ہمارا مشاہدہ ہے کہ وہ دنیا سے کٹ آف ہو جاتا ہے، ایسا ہی، بالکل ٹھیک، انسانوں سے کٹ آف ہو جاتا درست، ہے، اپنی فیملی سے، رشتہ داروں سے، اپنے مقصد حیات سے، ہر چیز سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی زندگی کو نشے کے سپرد کر کے بالکل تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اور بالآخر پھر وہ ایک دن موت کے گھڑے میں چلا جاتا ہے۔ اللہ، نشہ ایک ایسی عادت ہے جسے لگ جائے قبر میں پہنچنے سے پہلے وہ عادت ختم ہے۔ اللہ، جس چیز کی اتنی قباحتیں ہوں کہ مالی بھی نقصان، جانی بھی نقصان، گھر کا بھی نقصان، اولاد کا بھی نقصان، اور سوسائٹی کے چہرے پر ایک بدنما داغ، تو عقل بھی کہتی ہے کہ ایسی شے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا شریعت مطہرہ نے بھی بنیاد باندھ کر پھر اس کے حکام بیان کر کے نشے کو ممنوع قرار دیا۔ ہاں، یہ تھوڑا سا اس میں فرق ضرور ہے کہ بعض نشے حرام ہیں، بعض نشے مکروہ تحریمی ہیں، اور بعض نشے مکروہ تنزیہی کے زمرے میں وہ جو فقہی ٹرمز ہیں وہ بیان ہوتی ہیں۔ ٹھیک۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں مروجہ نشوں میں سے آئس کی، شیشے کی، گٹکے کی، اسی طرح حکے اور سگریٹ کی، یہ ساری چیزیں کم از کم اگر ہم دیکھیں تو صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، بالکل ٹھیک، بلکہ ان کے ڈبوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے مضر صحت، بالکل ٹھیک ہے، کمال بات ہے، مضر صحت بھی لکھا ہے، پھر بھی اس کو عوام میں پیش کر دیا جی لیں، خریدیں اور پیے جائیں۔ یہ کیسی عجیب بات؟ اگر یہ مضر صحت ہے اور آپ اس کو خود مانتے ہیں اور لکھنے کا حکم بھی جاری کرتے ہیں، تو اس کو بند کیوں نہیں کرتے؟ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ آج کل وہ سگریٹ کے پیکٹس کے اوپر وہ کینسر کے مریضوں کی جو ہے نا وہ تصویر بھی لگائی ہوتی، نہیں تو وہ لگے ہوتے نا، وہ کہتے نہیں اسی برانڈ کا سگریٹ جو ہے نا یہ تصویر کے بغیر والا دوسرا دے دیں، یعنی اس میں نہیں ہوگا، اس میں موجود ہے۔ اچھا، اس کے پیچھے بھی چونکہ ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے، ایسا ہی، اور سب سے بڑی انڈسٹری نشے کی چیزیں بنانے کی چونکہ یو ایس اے میں ہے، بالکل ٹھیک ہے، لہٰذا اس لیے دنیا میں کسی کو جرت نہیں ہوتی اس کے اوپر بین لگا۔ آپ یہ دیکھیں جو کرسٹل میتھ ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ تو تباہی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ اپنے آپے سے باہر ہو جاتا ہے، عجیب صورتحال ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جی، جو نشہ آور اشیاء استعمال کرتا ہے، نشے میں طلاقیں بھی دیتا ہے، گھر اجڑتے ہیں، بالکل ایسا، نشے میں وہ بچوں کی تربیت سے غافل ہو جاتا ہے، لہذا اس کی اولاد بھی بے یار و مددگار ہے، باپ کی تربیت اور شفقت سے محروم ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ شخص اپنی ذاتی اعتبار سے، اپنی حیثیت سے سوسائٹی کے اندر ایک بوجھ بن جاتا ہے، ایسا ہی، سوسائٹی میں وہ آوارہ ہو جاتا ہے، وہ گلی محلوں میں کونوں میں بیٹھا نشے پی رہا ہے، یا آئس والے ہیں اگر ہم ان کو دیکھیں جو شیشے پی رہے ہیں، اب اس کے چھوٹے چھوٹے کلبز بن گئے ہیں لوگ سڑکوں میں، اور اربوں میں یہ بہت زیادہ ہو گیا۔ جنید بھائی، میں نے کئی ممالک میں دیکھا ہے، وہاں گلیوں میں، سڑکوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر دکان پہ آئس پی جا رہی ہے، شیشہ پیا جا رہا ہے، کوئی قدغن نہیں۔ اب اس کا کم سے کم نقصان کیا ہے؟ کم سے کم وقت کا نقصان، ٹھیک ہے، پیسے کا نقصان، ٹھیک ہے، فکری اور جسمانی صلاحیتوں کا نقصان۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو جس قوم میں نئی آنے والی نسل
اس طرح کی بربادی کے راستے پر چل رہی ہو، اس قوم کے بڑوں کو سوچنا چاہیے، بالکل اس کے تدارک کے لیے قانون سازی ہو اور عملی اقدامات ہوں۔